شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ سب تمام بہنوں کو UK اسلامک مشن سسٹرز کی جانب سے شروع کیے گئے سمری آف قرآن جرنی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ تمام سسٹرز ان سیشن سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے خلاصے کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ دوبارہ سسٹر شاہین محمود موجود ہے۔ السلام علیکم شاہین ابا جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شمع۔ الحمدللہ باجی، میں مائک آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ الحمدللہ جی بہت بہت شکریہ۔ جی پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن اس کا مختصر خلاصہ بیان کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے کلام کا میری استطاعت کے مطابق بلکہ اپنی جو ہے قوت کے مطابق اس کا حق ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہماری بہنیں ہمارے بھائی سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے وقت میں برکت ڈالے، ان کے صحت میں برکت ڈالے، ان کے ایمان کو مضبوط کرے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ابھی سسٹر شمع نے کہا کہ ہم آج انشاءاللہ کریں گے سورۃ اسراء یعنی کہ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف۔ دونوں بہت عام صورتیں ہیں، اور میں بس اپنی طرف سے کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ذرا چلے جائیں، کیونکہ جب پیچھے جاتے ہیں تو آگے بڑھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک وہ تیر کی طرح ہوتا ہے نا کہ جب ہم اس کو کھینچتے تھوڑا سا اس کو پیچھے تو کافی دور تک وہ اس کا نشان آ جاتا ہے۔ تو یہی سوچتے ہوئے تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں کہ کل کی جو ہماری آیت تھی اور ہمارے لیے غور و فکر کی آیت تکرار تھی، اور اس میں یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے اللہ تعالیٰ نور کی طرف لے کر آئے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ضرور جو ہے اس آیت کو غور و فکر کیا ہوگا، اور آپ نے ضرور اس کے اوپر سوچا ہوگا اپنی زندگی میں، کیونکہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے تجربات سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو ہم نے ضرور دیکھا ہوگا کہ یہ تو اندھیرا ہے، یہ تو گمراہی ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ میں نے نہیں کرنی ہے۔ اور وہیں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنا نور دکھاتا ہے۔ اور آج بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سورۃ الکہف میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نور کے ذریعے سے الحمدللہ جو اللہ کے دین پر اور اللہ کے پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی تائید کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کل جیسے ہم نے بالکل ابتدا میں بات کی تھی کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، کہ نیت جو ہے وہ ہماری خالص اللہ کی رضا کے لیے اور ہدایت کے لیے ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم بابرکت کلام سمجھیں، اور اس کو جو ہے جو صحیح اس کا کام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کوئی روایت ہے اس میں کہا تھا کہ یہ بالکل اسی طرح اگر ہم قرآن پر یا اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ اس طرح کہ جیسے ایک کہتے ہیں نا کہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندوق ہو یا کوئی ایسا توپ ہو تو اس سے مکھیوں کو مارنا، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، دعائیں کرنا، تدبر کرنا، مطالعہ کرنا، ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا، اور پھر یہ کہ اس سے جو ہے وہ دعائیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس پر آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ خالق اور مخلوق کا فرق جو ہے ہم نے کل جو ہے ہم نے بہت اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بہت اس کو واضح کر کے بتایا، اور اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ تم جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہو، لیکن اس کو الہ نہیں مانتے، اس کو ایک نہیں مانتے، اس کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانتے، اس کی حکمیت کو نہیں مانتے، یعنی کہ اس کا حکم جو ہے وہ تم نہیں مانتے۔ تو اس پہ یہ کہ ہم مخلوق جو ہے ہمیں خالق کا تعارف پتہ ہونا چاہیے، اور ہمارا دین جو ہے کس مقصد کے لیے ہے، اس کا آغاز کب ہوا، رسالت کا مقصد، کتاب کا مقصد کیا ہے، اور یہ کہ ہم نے اس دنیا سے جب واپس جانا ہے دنیا، اور اس میں جو ہے وہ ہماری آخرت، اس کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت میری جو سلائڈ جی الحمدللہ سورۃ بنی اسرائیل کی طرف ہم چلتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل جو ہے اس میں
جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی، تو ایک بہت خوبصورت بات جو کہ میرے دل کو بہت لگتی ہے اور بہت ہی صحیح بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنا چاہوں گی۔ ایک دفعہ ہم جو ہے وہ گئے، شاید آپ کو معلوم ہو، پروفیسر صاحب ہیں، اس وقت ایک دم میرے ذہن سے ان کا نام جو ہے ان کا ذہن سے نکل گیا، جو اللہ کو منظور، تو ان کے پاس ہم گئے ہیں اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات کی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی سے کیا سیکھا، یعنی کہ ان کا بہت اپنی زندگی کا تجربہ تھا، تو انہوں نے 4 باتیں انہوں نے کہی کہ یہ 4 باتیں ہیں جو کہ انسان جو ہے، انسان اس طریقے سے، اگر اس ترتیب سے انسان سوچتا بھی ہے اور اس کو ایسا کرنا بھی چاہیے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ من خلق الی اللہ، یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کا اس کو تعارف ہوتا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف جاتا ہے، تو مخلوق سے وہ کٹ جاتا ہے۔ جو اس کے دوست احباب اور جو ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو ہم اس مخلوق سے یا وہ نافرمان لوگوں سے یا نہ سمجھ لوگوں سے ہم تھوڑا ہٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ جب دوسرا سٹیج آتا ہے وہ ہوتا ہے مع اللہ، پھر وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا آتا ہے وہ آتا ہے مع الی الخلق، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسانوں کی طرف، اللہ کی مخلوق کی طرف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی اور میں یہ دیکھ رہی ہوں، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا اور پھر وہاں غار حرا میں جا کے قرآن کا نزول ہونا اور پھر لوگوں کی طرف واپس آنا، لوگوں کو جو ہے وہ بتانا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ کروانا، اور پھر تعارف کروانے کے بعد آخری جو چیز جو جہاں پر مجھے لگتا ہے سلائڈ پہ نظر نہیں آ رہی، وہ ہے مع الخلق الی اللہ، کہ پھر اس مخلوق کو لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا۔ یہ اصل مقصد ہے ایک مومن کا، کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے متعارف کروانا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے، اس رمضان کے ذریعے، اس خاص وقت کے ذریعے اس ترتیب کو جو ہے وہ یاد بھی رکھیں اور اس ترتیب کے ساتھ جو ہے اپنے سلسلوں کو جو ہے اس کو بھی لے کے ہم چلیں۔ انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل جو ہے اس میں اس کا زمانہ نزول اور اس کا پس منظر کے حوالے سے کہ مکی آخری دور ہے، جیسے بارہا میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکی کہ اس کے 4 ڈفرنٹ ادوار تھے، اور جو آخری دور تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے، اور یہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس وقت توحید کی دعوت جو تھے وہ دے رہے تھے، اور حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا اور ابو طالب کا انتقال ہوا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، جیسے کل ہی میں بات کر رہی تھی آپ کے سامنے، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اسرا جو ہے وہ ایک سفر جو ہے کرایا، جو کہ خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جو ہے وہ لے جایا گیا ہے۔ اور پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ صورت نحل میں اور اس میں جو تھا وہ ہجرت جو تھی وہ ہجرت مدینہ کی پیشن گوئی کی فضیلت دی گئی تھی، اور یہاں پر جو تھا وہ بنی اسرائیل میں باقاعدہ ہجرت کی دعا جو ہے وہ اس میں سکھائی گئی، آگے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ آگے سورۃ الکہف میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خبردار کیا ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک جو ہے وہ نہ ٹھہراؤں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یعنی کہ سورت کی ابتدا جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اس بہترین صفت سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اس پہ کوئی عیب نہیں ہے، اور وہ اپنے بندے کو بھی اپنے بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت، اس طرح کہتے ہیں کہ رات کا جو سفر کرنا ہے، تو رات کے وقت مسجد حرم سے جو تھے وہ مسجد اقصی لے کے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ماحول کو برکت دی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھائیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بتایا کہ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سننے والی اور جاننے والی ہے۔
معراج کے بارے میں ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، الحمدللہ۔ تھوڑی سی یاد دہانی میں یہاں پر پھر آپ کو کرواتی جاؤں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے ہیں، وہاں پر جا کے براق پر جب آپ گئے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، وہاں پر آپ نے اپنی سواری باندھی، وہاں پہ تمام انبیاء اکرام تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ اور پھر یہ کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ 3 برتن دودھ کے لے کر آئے، جس میں ایک دودھ تھا، ایک میں شہد تھا، ایک میں شراب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا جو برتن تھا اس میں آپ نے کہا پیا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے جو ہے وہ فطرت کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں آسمانوں پر، اور پھر وہاں پر مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے، نمازوں کا آپ کو جو حکم دیا گیا۔ تو اس طرح جو ہے ہم اس پہ دیکھتے ہیں، اور اس میں ہمیں احادیث بھی ہمیں جیسے پتہ چلتی ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق جیسی جو ہے وہ تیز رفتار سواری آپ کو میسر ہوئی، آپ بیت المقدس سے تمام انبیاء کو آپ جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی، اور پھر آپ سیڑھی کے ذریعے سے آسمان پر چڑھے، اور پھر وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، اور حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اس طرح تمام انبیاء کرام سے مختلف جو جگہوں پر ملاقات ہوئی، اور سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ، 4 نہروں کا خوبصورت نظارہ، اور احکام الہی کے اترنے پر بدلتے ہوئے جو ہے وہ مناظر، بہت سی چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ جو ہے وہ دیا گیا، تو آپ نے وہ پیا، اور آپ کو 5 گانہ نمازیں وہاں پہ دی گئیں، اور پھر اس کے علاوہ کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور اس میں جو معراج کا جو سفر تھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ انبیاء کرام سے ملاقات نہیں کروائی، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے عبرت ناک جو ہے چیزوں کا بھی مشاہدہ کرایا، جیسے کوئی غیبت جب انسان کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی دکھایا کہ غیبت کرنے والے جو ہیں وہ ان کے جو ناخن ہیں وہ تانبے کے ہیں، اور اپنے چہروں اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے ہیں۔ جو لوگ جنسی راہ روی اختیار کرتے ہیں اور اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کے حرام طریقے کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر وہ تازہ گوشت، پکیزہ گوشت کو چھوڑ کے وہ سڑا بوڑھا گوشت ہے وہ کھا رہے ہیں۔ یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ جو تھے وہ اونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے تھے، اور وہ اپنے منہ میں اور پتھروں جیسے انگارے جو تھے وہ ٹھونس رہے تھے، کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ ان کے پیٹوں سے جو تھے وہ اتنے سانپ بھرے ہوئے تھے جو کہ نظر آ رہے تھے۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبودار یعنی کہ جنت دکھائے گی، اور دوسری طرف جہنم جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائے گی۔ تو ان چیزوں سے جب گزرتے ہیں تو معراج کا سفر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جیسے ایک اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی اس میں بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کا ہے۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات دی گئی ہیں، اور امت کے ہر اس شخص کے لیے مغفرت جس نے شرک نہ کیا، یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو مرکزی مضمون ہے اس میں سب سے پہلے قرآن کی دعوت، اور پھر یہ کہ فرعون کی طرف اور قریشی قیادت بھی چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے استفزر جو ہے یعنی کہ من الارض، یعنی کہ ان کو زمین سے بے دخل کر دیا جائے، زمین سے اکھاڑ دیا جائے۔ فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کی بشارت دی گئی، اور اس صورت میں تنبیہ، تفہیم اور تعلیم تینوں انداز میں اس کو جمع کر دیا گیا، یعنی کہ اس میں خبردار بھی کیا گیا تنبیہ کر کے، فہم یعنی کہ عام فہم کی بات بھی کی گئی، اور تعلیم جو ہے سیکھنے کے لیے بھی اس میں بہت چیزیں ہیں۔ اور اسلام پورے کا پورا اسلامی نظریہ حیات پر قائم ہے، اور اسلامی نظریہ حیات جو ہے وہ کلمت طیبہ پر قائم ہے۔ اور اس میں اہم مضامین جو ہیں وہ فتح مکہ کی اور فتح بیت المقدس کی بشارت ہے،
اور مقصد جو ہے وہ رسالت اور آخرت اور اسلامی ریاست کی بنیادی اصول جو کہ ابھی میں نے آپ سے بات کی، اور مشرکین مکہ کے اعتراضات اور قرآن کے جوابات جو کہ وہ کر رہے تھے اعتراضات، اور قصہ آدم اور ابلیس اور بنی آدم کی تکریم اور تفضیل، یعنی کہ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سورت کی طرف۔ اس میں جیسے میں نے پہلی ہی آیت اس میں پڑھا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اس سے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ سو انسانی زندگی کا سب سے اچھوتا واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں سے بھی، یعنی کہ اگلا مقام جہاں پر فرشتے بھی نہیں جا سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو کتاب دی، اور بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے بنی اسرائیل کے ذریعے سے ہدایت بنایا، اور اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی بات کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کیا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے، جس طرح ہم نے کل پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ صفت بیان کی گئی تھی۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس کتاب کو بھی تنبیہ کیا، مثل کہ متنبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھائے کہ جو کہ نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کے رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو ہم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی ہے، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی کے لیے بری سزا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب دوسرا وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا۔ یہ بیسکلی جو بنی اسرائیل ہے ان کے 2 اس میں ہمیں واقعات کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو جب حضرت طالوت اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کے حوالے سے جب انہیں عروج دیا گیا اور ان کی بدعمالیاں جو تھی وہ بڑھتی چلے گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک ایسی قوم کو جو ہے وہ مسلط کیا جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ان کو قتل کیا، اور ان کے مال اور اولاد جو تھا وہ سب کچھ ان سے لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سب کچھ نوازا، اور پھر دوبارہ جب انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، پھر اس وقت بھی ان کے اوپر رومیوں کا تسلط جو ہے وہ ان پر آیا، اور پھر انہوں نے ان کے اوپر بہت انہیں تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ بتاتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں ان کی تاریخ بتاتے ہوئے کہ دیکھو تم اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مکہ سے نکالنے کی جو ہے وہ تم پلاننگ کر رہے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مکہ فتح کریں گے، اور جو ہے ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جہنم کا، کہ قید خانے میں بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے اور ان کے لیے بڑا ہی اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں اور انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم دردناک عذاب مہیا کرتے ہیں۔ ان کے قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، اور انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ تو انسان کی یہ جلد بازیاں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیتا ہے، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا شگن جو ہے وہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی جلد بازی کرے یا جو بھی اپنا وہ معاملہ کرے گا تو ہر انسان جو ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو راہوں پر وہ چلتا جا رہا ہے وہ ایکچولی وہ راہوں پر نہیں چل رہا، وہ اپنا نامہ اعمال خود لکھ رہا ہے، اپنی کتاب خود لکھ رہا ہے، اور اس کی کتاب جو ہے وہ اس کے گلے میں لٹکی ہوئی، یعنی کہ وہ اس کا مقدر ہے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا بوجھ وہ ہے وہ خود اٹھائے گا۔
تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگے، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی کہ یہ تمہاری جلد بازی ہیں جس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آتا ہے۔ اس میں آیت 18 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں جلدی حاصل کرنے والے فائدے کا خواہش مند ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے ہم یہی دے دیں کہ جو کچھ بھی جسے دینا چاہے، اور پھر اس کی قسمت میں جہنم ہے اور پھر اسی کو وہ تاپے گا، اور جو آخرت کا خواہش مند ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسے کہ اس کی کوشش کرنی چاہیے تو وہ مومن ہے، اور ایسے ہر شخص کو کی کوشش کو جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کا سامان تو دیں گے، یہ تو تیرے رب کی عطا ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کس طرح فضیلت دی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ آگے ہمیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں بنی آدم کی تباہی اور انسان کی جلد بازی کے بعد، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلوانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے انجام کی فکر کرو، جو تم کر رہے ہو تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے تمہارے سامنے ہے، اور جس راستے پہ تم چل رہے ہو وہی راستہ جو ہے وہ تمہارا اگر جہنم کی طرف ہے یا جنت کی طرف ہے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت جو ہے ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں ہمیں جو ایک خاص بہت ہی اہم آیتیں ہیں جو جہاں پر اللہ تعالیٰ جس کی طرف ہم توجہ کروا رہے ہیں، اور یہ ہے ایک منشور کہہ سکتے ہیں، ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے اور عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے کچھ آیات جو ہے یہاں پر آ رہی ہیں، جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 12 خوبصورت اصول، اور وہ جنت میں جانے کے لیے۔ اور یہ اصول جو ہے سب سے پہلا اصول جو یہاں پہ بتایا گیا کہ شرک نہ کرو، والدین کی عزت اور اطاعت کرو، حقدار کا حق ادا کرو، اسراف اور افراد اور تفریط سے پرہیزگاری کر کے میانہ روی اختیار کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم سے بہتر سلوک کرو اور عہد کی پاسداری کرو، ناپ تول اور وزن میں عدل کرو اور جہالت سے دور رہو۔ اور پھر اسی طرح جو ہے اس میں اور بھی کچھ قوانین جو ہیں بتائے جا رہے ہیں کہ جہالت سے دور رہو۔ اس میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے اس میں سلائیڈ میں پورا مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور قرآن پاک میں جیسے ہم دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس طرف آؤں گی، تو اس میں جب والدین کے حوالے سے بتایا گا سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، سب سے پہلی توحید صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور پھر اس کے بعد والدین کا حق بتایا گا۔ اور والدین کے ساتھ آپ دیکھیں کیسا حق بتایا گیا کہ والدین سے تمہیں دنیا میں لانے والے ہوتے ہیں، اور والدین کے ساتھ تم نے اس نے سلوک کرنا ہے، نیک سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کو اف تک نہیں کہنا ان دونوں کے ساتھ، اور پھر ان کو جھڑکنا نہیں، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی، ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا، ان کے لیے دعائیں کرنی، یعنی کہ یہ اتنا حق جو والدین کا جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ والدین جو ہیں وہ تمہارے لیے کتنے اہم ہیں، کیونکہ والدین جو ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ باپ جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا وسطی دروازہ، اگر تم چاہو تو تم اس کی نگہداشت کر سکتے ہو، یعنی کہ تم چاہو تو جنت میں جا سکتے ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین پر کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیری جنت اور دوزخ ہے، یعنی کہ تم ان کے ذریعے سے جنت اور دوزخ جو ہے تم اس کو پا سکتے ہو۔ اس میں جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے جس میں کہا گیا تھا کہ قیامت کے دن 3 چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر آئیں گی، جس میں ایک قرآن تھا اور دوسری امانت اور تیسری قرابت داری۔ اور قرآن کے حوالے سے کل بات کی تھی، تو اس میں جو حقوق بتائے جا رہے ہیں وہ یہ سارے انسانوں کے حقوق ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کا حق ادا کرنا جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم نے ہر انسان کا حق ادا کرنا ہے، یعنی کہ تمہارے والدین کا تم نے حق ادا کرنا ہے، اور تم نے جو ہے اپنی اولاد کا جو ہے حق ادا کرنا ہے۔ اولاد کے حق ادا کرنے میں ہم دیکھتے ہیں
کہ ہم اولاد کی ہر خواہش تو پوری کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اولاد بھی جو ہے وہ ہمیں امانت کے طور کے اوپر دی ہوئی ہے، اور وہ امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی امانت کی چیز ہم کسی کے پاس رکھتے ہیں، اگر اس میں وہ کمی کر کے ہمیں دیتا ہے یا اس میں سے استعمال کر لیتا ہے یا اس کو پرانا کر دیتا ہے تو ہمیں تو بہت دکھ ہوگا۔ اگر اس کو بڑھا کے دے گا تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اس کے پاس امانت رکھی تھی اور اس نے خود بھی اس کا فائدہ حاصل کیا اور مجھے بھی بہت اچھی شکل میں جو ہے وہ مجھے واپس کر کے دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اولاد اور ہمارے رشتے جو ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور کے اوپر رکھے دیے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ فرماتے تھے تو آپ فرماتے تھے جس آدمی کے پاس امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ ایمان اور امانت داری لازم اور ملزوم ہے۔ تو ایمان کا امانت داری کے ساتھ جو ایک رشتہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ جو ہے وہ انسان کو پورا کرنا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈگے ڈال دی، اور پھر آدمی نے اس کو اٹھا لیا، انسان نے اٹھا لیا، تو اس کی وجہ سے انسان جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور امانت جو ہے وہ ہمارے دل کی جڑوں کے اندر ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا وہ اس کو ہم کس طرح صحیح استعمال کر رہے ہیں یا اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے معاملات میں ہوں۔ بے شک جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف نماز رہ جائے گی، امانت رخصت ہو جائے گی، اور یہ میری امت کے زوال کا وقت ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ امانت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو یہ ایک اسلامی منشور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے آیت 23 سے 39 تک، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان، اور یہ صد باب یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا ہے کہ تو اگر تم اصلاح چاہتے ہو تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکمت کی باتیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بتا دی ہیں۔ اور پھر یہ کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، قتل نفس نہ کرو، قصاص ادا کرو، یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو، عہد کی پابندی کرو، پیمانہ بھر کے دو، جہالیت کے پیچھے نہ جاؤ، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ تو یہ دیکھا جائے تو یہ معراج کے ان تحفوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اور جیسے پچھلے کچھ دنوں بعد پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، سسٹر سعدیہ نے اس بات پر بات کی تھی جب ہم نے سورۃ المائدہ کی تھی کہ شریعت کے جو احکامات ہیں، جو بھی شریعت کے احکامات ہمیں دیے گئے، یہ شریعت کے احکامات ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ تم نے اس کے پہ بند ہو کے رہنا ہے۔ جو کل بھی ہم نے کلمۃ الطیبہ جو ہم نے کیا تھا، اور اس میں کیا ہے کہ اس میں ہمارے دین کی حفاظت ہے، ہماری زندگی کی حفاظت ہے، ہماری عزت کی حفاظت ہے، ہمارے مال اور عقل اور نسب کی حفاظت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو ایک منظم طریقے کے ساتھ، ایک قانون کے ساتھ اس کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات، ہمارے نماز، روزے، حج سب جو ہے وہ منظم طریقے سے، اور اسی طرح ہمارے معاملات جو ہیں وہ بھی، اور اسی طرح ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرسکون ہوگا، ہمارا خاندان جو ہے وہ پرسکون جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے تھوڑا سا ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں بالکل ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 39 میں، اور دیکھ لو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اب دیکھیں کہ ان تمام رشتوں میں، ان تمام ذمہ داریوں میں جو ہے ہم ان کو معبود بنا لیتے ہیں، ہم اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو ہم افراد اور تفرید کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں ہر رشتے کی ذمہ داری تم نے دینی، لیکن سب سے پہلا رشتہ جو تمہارا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس رشتے کو نبھانا، اور اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، اگر ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہماری طرف، اگر ہم ایک قدم بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کئی قدم ہماری طرف بڑھے گا۔ اگر ہم اللہ کو ایک اچھی مجلس میں یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین مجلس میں ہمیں یاد کرے گا۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کر دے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم نے اللہ کی رضا دیکھنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی رضا کے مطابق ان تمام جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حقوق جو ہے ہم نے پورے کرنے کی۔ آیت بالکل اس کے ساتھ لانے کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد بتا رہے ہیں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے آیت 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو طرح طرح سے سمجھایا ہے تمہیں بتایا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق اور زیادہ مثلا کہ حق سے اور ہی زیادہ دور بھاگتے گئے۔ تب جو لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے، یہ حقوق نہیں ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ تو انسان اسی طرح کرتے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے کہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان و زمین میں، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، سبحان اللہ، مگر تم اس دن کی تسبیح جو ہے وہ سمجھتے نہیں، اس کی حمد کے ساتھ، یعنی کہ حمد میں تعریف بھی آ جاتی ہے، شکر بھی آ جاتا ہے، ہر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز جو ہے وہ اس کا شکر بھی ادا کر رہی ہے اور اس کی تعریف بھی بیان کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ ہم اس کی ہر وقت تعریف بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت میں ہمیں دے دیا الحمدللہ، کہ سیکھ لو اس بات کو اور اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ بیان کرتے جاؤ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جو ان کے رویے کہ وہ کیا کہتے ہیں، نفرت سے منہ موڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم جب ہڈیاں اور خاک بن جائیں گے تو کہاں اٹھائے جائیں گے، ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوہے کے بن جاؤ یا پتھر کے بن جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ شیطان کا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت 54 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک شیطان جب انسان کا کھلا دشمن ہے اور جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، کہ یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کے نہیں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا لوگوں کے رویے دیکھ کے، ان کے بے جا سوال دیکھ کے، جو کہتے کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا، آپ رسول ہیں، آپ نے خبردار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے آیت 59 میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ جو ہے وہ معجزات کے حوالے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے نشانیاں دی ہیں، نشانیاں دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے، اور پھر یہ کہ سمود کو ہم نے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے جو سمندر کا جو ہے وہ پھٹ جانا اور معجزات جو ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، اور پھر حضرت سمود علیہ السلام جو ہے ان کی اونٹنی کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ہم جانتے ہیں انشاءاللہ آگے آپ ضرور جب اقوام کے حوالے آتے تو اس میں بہت اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی۔ اور پھر اس میں ایک درخت کی بات کی جا رہی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی آپ نے جہنم میں درخت دیکھا اور وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، تو انہوں نے مذاق بنایا کہ جہنم میں تو آگ ہوگی تو وہاں پر جو کون سا کھانا ہوگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اس حوالے سے یہ بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس میں جو کھائیں گے اس کو، اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دی ہے، یعنی کہ یہ جو بات کی ہے تو بس ان کے لیے تو ایک فتنہ ہی ہے، جو کہہ دے یہ جو بات کرتے ہیں یہ زقوم کا درخت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قصہ آدم اور ابلیس جو ہے ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کہا جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اور پھر ابلیس نے جو ہے اس نے انکار کیا، اور پھر اس نے یہی بات کی کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور پھر بولا کہ دیکھ تو صحیح کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی، یعنی کہ اس کا تکبر جو ہے وہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے، اور تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں پسند نہیں ہے، اور شیطان جو ہے وہ انسان میں تکبر ہی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میری سوچ زیادہ بہتر ہے، میں زیادہ بہتر انداز سے جو ہے وہ سوچ سکتا ہوں، مجھے اپنے رشتوں کا زیادہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پتا ہو، یہاں قرآن میں جو بتایا گیا انہیں کیا پتا ہو میرے کون سے مسئلے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر تکبر پیدا کرتا ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو تکبر جو ہے ایسا جرم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو انسان جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے، میں اس کی نسل کو ختم کر دوں گا، یعنی کہ اس کا ستیہ ناش کر دوں گا،
اور مجھ سے بس جو ہے تھوڑے سے ہی لوگ بچیں گے. جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ وہ کون ہوں گے؟ خالص لوگ ہوں گے, مخلص لوگ ہوں گے, خالص توحید ملاوٹ کے بغیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو جا اور ان میں سے جس پہ بھی تیرا زور چلتا ہے میں تجھ سمیت اور ان کو جب سب کو جو ہے میں جہنم میں ڈال دوں گا. اور تو جس کو اپنے دعوت پر پھسلا سکتا ہے پھسلا لے, ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا دے, اور اولاد ان کی اولاد میں اور ان کے ساتھ سانجی بنا لے, اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا لے. اور شیطان کا وعدہ ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یقیناً میرے بندے تجھے کوئی میرے بندوں پر تیرا کوئی اقتدار حاصل تجھے نہیں ہوگا, اور توکل کے لیے بس تیرا رب ہی کافی ہے. تو یہ شیطان کی چالیں اور شیطان کی مکر اور شیطان کا سوار ہو جانا. کل بھی ہم نے قوم لوط کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیا ان کے ذہن پہ نشہ تھا. تو سوار ہو جانا, شیطان بھی جو ہے اس طرح سوار ہو جاتا ہے جیسے ایک جو ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے کہ ہمیں جو ہے کہ ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں. تو یہ شیطان کی ساری چال ہے, ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا حقیقی رب تو وہی ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. اب سمندر میں تم جب مصیبت آتی ہے تو اس کے سوا جو ہے تم جو ہے دوسروں کو جن جن کو تم پکارا کرتے ہیں وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو خشکی پر لے آتا ہے بچا کے تو تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو. تو یہاں بتایا گیا کہ انسان جو ہے وہ بہت ناشکرا ہے. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو عزت دی. ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں عطا کی اور ان کو پکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا, وہاں پر انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت عطا فرمائی, اور دوسری اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے دیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ دشمن اور دوستی کا جو ہے اس کے عذاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ کی مدد کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں اور اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام سے اپنی طرف سے کوئی بات کر دو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے, اور بعید نہ تھا کہ ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ چھک جاتے. یہ ہمارے طرف ہمارے لیے سیکھنے کے لیے سبق ہے کہ تم جو ہے ان کی دیکھ کے سوچتے ہو کہ شاید وہ پھر اس طرف آ جائیں گے. تو پھر ایسا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دوہرا عذاب ہے دنیا کا اور دوہرا عذاب جو ہے وہ آخرت کا. اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہیں. پھر آگے ہمیں بتایا جب سے رات کے اندھیرے تک اور فجر سے قرآن کا جو ہے اس کو لازم پکڑ لو, کیونکہ قرآن فجر کا جو ہے وہ مشہود ہے. اور رات کو تہجد پڑھو اور تمہارے لیے نفل ہے, بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائدہ. پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں بھی سے تو نکال سچائی کے ساتھ نکال, اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ایک دعا جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح جو ہے نصیب ہوا اور پھر یہ دعا جو ہے جو دی گئی ہے, اور پھر اس کے بعد کہا گیا پھر اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ہے, اور باطل تو مٹ کر ہی رہنے والا تھا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ باطل جو ہے وہ مٹ گیا ہے اور جو ہے حق جو ہے وہ آ گیا ہے. اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ کئی بت گرتے ہیں تو ایک کعبہ جو ہے وہ بچتا ہے. وہ بتوں کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گراتے اور وہ اس کو وہیں چھوڑ دیتے اور کعبہ کی لوگ عبادت کرتے رہتے تو کیا ہونا تھا, وہ بتوں کی طرف پھر وہ پلٹ جاتے. تو ہمیں ضرورت ہے دیکھنے کی کہ ہمارے اپنے بت جو ہے, آپ دیکھیں نا کہ بنی اسرائیل کا جو تھا انہوں نے اس بچڑے کو بت بنا لیا تھا, اپنی خواہشات کو بت بنا لیا تھا.
تو ہم جو ہے وہ اپنے جو خواہشات ہیں ان کے ہم بت ہم نے بنائے ہوتے ہیں، اور ان بتوں کو ہم جو ہے وہ ان کی پوجا کرتے رہتے ہیں، ان کو طاقت دیتے رہتے ہیں، اور ان کو جو ہے بہلاتے سنوارتے رہتے ہیں ان بتوں کو. تو ان بتوں کو جو ہے جب تک ہم توڑیں گے نہیں کعبہ بچ نہیں سکتا. تو ہمیں ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. اور فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے وہ شفا اور رحمت ہے، تو اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جڑنے کی ضرورت ہے. اور فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا، اور ہر کوئی اپنے راستے کی جو ہے وہ پیروی کرتا ہے. اور فرمایا پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جیسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی نہیں لا سکتا. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب مل کر بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں لا سکتے. یہ چیلنج ہے قرآن کا، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں. ہم نے اس قرآن کو لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر ہی جمے. تو کتنے یہ غور و فکر کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ڈفرنٹ انداز سے ہمیں سمجھاتے ہیں، ڈفرنٹ موقعوں پر ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے ہم جو ہے وہ شرک میں پڑ جاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے الحمدللہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے ماننے والے جو ہیں، جو مثلا کہ نہیں ماننے والے ہیں جو ہے ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ غلط صلی مطالبے کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تو ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیتے، کھجور اور انگوروں کے باغ تیرے پاس کیوں نہیں ہوتے، نہریں کیوں نہیں تو روا کر دیتا، آسمان کو 2 ٹکڑے کیوں نہیں کر کے نیچے گرا دیتا، اور پھر تیرا دعویٰ کہ یا خدا اور فرشتوں کو جو ہے وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں روبرو لے آتا، تیرے پاس سونے کا گھر کیوں نہیں ہے، تو آسمان پر کیوں نہیں چڑھا. ان کی یہ بے جا ان کی جو مطالبات تھے اس کے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا کچھ اور چاہتے ہیں، تمہارے انجام کو بدلنا چاہتے ہیں. تم معجزات کا مطالبہ کر رہے، کیا آج بھی ہم کسی معجزے کا انتظار ہی تو نہیں کر رہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہی ہوگا تو پھر میں بدل جاؤں گی، تبھی کوئی ایسا موقع آئے گا. پتہ نہیں مجھے کب موت آ جائے، مجھے اس بات کا نہیں پتا ہے، لیکن مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے خود بھی مومن ہونا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچانا ہے. اور پھر فرمایا کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، یہ بھی ان کا اعتراض تھا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر ڈالے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے کوئی حامی اور مددگار جو ہے وہ نہیں ہے. اور بالکل سورت کی آخری آیات کی طرف ہم چلتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت جو ہے ہم قیامت کے روز ان کو اوندھے منہ اٹھائیں گے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے صرف ان کو روک لیتے. تو انسان جو ہے وہ واقعی انسان بڑا ہی تنگ دل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کے بارے میں جو کہ ابھی جو ہے وہ ہم بات انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کی تھی میں نے کہ ان کی نشانیوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی، اور ان کو جو دی گئی ہیں نشانیاں الحمدللہ. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر ہم آگے جائیں تو قرآن کے نزول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 106 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل گر جاتے ہیں. ان کے قرآن کو بتدریج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی خوشیت جو ہے اور بڑھاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کہو کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے بھی تم پکارو گے اس کے لیے ہی سب اچھے اچھے نام ہیں. اور اپنی نماز میں نہ بہت بلند آواز میں پڑھو اور نہ ہی بہت پست آواز میں پڑھو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ
کی یہاں پر جو ہے وہ بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، اور آخر پہ پھر ایک دفعہ کہا جا رہا ہے کہ تعریف اس خدا کی جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، اور نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کی پشتبان ہو، اور اس کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرو، اور کمال درجے کی اس کی بڑائی ہے۔ تو قرآن پاک میں ہم نے سورۃ بنی اسرائیل میں جو ہے اس میں کچھ اہم مضامین کی طرف میں پھر ایک دفعہ توجہ کرواتی جاؤں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی نیک بختی اور بدبختی جو ہے اس کی بھلائی اور اس کی برائی جو ہے اس کے اسباب بتائے گئے، اور بتایا گیا کہ اس کی گردن میں جو ہے اس کا نام اعمال جو ہے اس کے گردن میں ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا کہ مقام محمود کا وعدہ کیا گیا، اور پھر بتایا گیا 81 آیت میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ تو مٹ کر ہی رہے گا۔ اور 80 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن جو ہے وہ شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے حوالے سے جو ہے یہ جو ہے وہ بات کی گئی۔ تو اس میں جو ہے ہم الحمدللہ سورۃ بنی اسرائیل ہے کہ سورت میں میرے لیے میں نے کیا سبق حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی عظمت اور مقام کا ذکر کیا، انسان کو سجدہ کروایا، بنی آدم کو بزرگی عطا کی، اور صالح معاشرے کی بنیادوں کے اصول بیان کیے۔ انسان کی حالت جو بتائیں گے، جلد باز ہے، ناشکرا ہے، مایوس ہے، ہو جاتا ہے، تنگ دل ہے، کیا یعنی کہ یہ میرا کیا مقام ہے، اور اس میں یہ کہ میری اپنی جو ہے وہ کیا حالت ہے۔ تو اس پر جو ہے میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کیا مقام دیا اور میرا کیا رویہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے کچھ اصول دیے ہیں، کیا ان اصولوں کو جو ہے وہ میں کس طرح میں ان اصولوں کو لے کے چل رہی ہوں۔ تو اس کے بارے میں جو میں نے غور و فکر کرنا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ آپ سے کوئی بات کرتی، لیکن کیونکہ اب انشاءاللہ ہم چلیں گے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے جو بھی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، تو اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے کہ علم کی ابتدا ہوتی ہے کہ اللہ کی قہاری اور جباری کو ماننا، اور علم کی انتہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قہاری اور جباری کو ماننا علم کی ابتدا ہے کہ ہم اس کو اس طرح مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کو ہم جانیں کہ وہ تمام کارخانہ قدرت کو چلا رہا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اسی کے لیے زمین و آسمان ہے، ہر چیز پر اس کا قدرت اور اختیار ہے، وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اسی کے پاس رحمت اور مغفرت کے کیا اختیار ہے، اور وہ ہر چیز اور ہر عیب سے اللہ رب العزت جو ہے وہ پاک ہے۔ تو یہ حضرت جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے حوالے سے میں چاہتی تھی کہ میں جو ہے انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں۔ اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، ایک اور بات کی طرف آپ کو توجہ کرانا چاہوں گی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے نظریات کیا ہیں، یعنی کہ زندگی کے جو نظریات ہیں اس کے بارے میں مختصراً بات کرنا چاہوں گی، جو کہ ہمیشہ سے ہیں اور اب بھی ہیں اور آئندہ بھی یہ نظریات رہیں گے، لیکن ہمیں اس کے تھوڑا سا اس کا توجہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے نا جاہلیت خالصہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ان کا جو ہے سوچ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اتفاقی ہنگامہ ہے، انسان جو ہے وہ جانور سے پیدا کیا، اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے تاریخی تجربات سے جو ہے وہ انسان سیکھتا ہے، اور انسان کا جو ہے وہ جو ہے اس کو کوئی قانون نہیں دیا گیا، وہ اپنی مرضی جو چاہے وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، یہ خالص جاہلیت ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جاہلیت جو مشرکانہ جاہلیت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جہاں بھی اندھیرے میں کہیں بھی جو بھی چیز نظر آتی ہے اس کو خدا بنا لیتے ہیں۔ اور پھر اس میں ہم جو مشرکانہ جو جاہلیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء کرام کی تعلیمات آتی رہی ہیں، اس میں لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی تعلیمات کے ساتھ انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو، صالحین کو، علماء کرام کو جو تھے ان کو ساتھ ساتھ الہ بناتے رہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ مشرکانہ جاہلیت ہے جاہلیت ہی ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ راہبانیہ، یعنی کہ جو راہب ہوتے ہیں ان کی وہ جاہلیت ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں کہ
ہمارا جسم جو ہے، جسمانی وجود جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ دارالعذاب ہے، اور انسان کی روح جو ہے وہ اس کے جسم میں قید ہے۔ تو انسان دنیا میں جو جتنا بھی مگن ہوگا اور تو اس کی روح کو جو ہے وہ بے چینی ہوگی، تو اس لیے اپنی جسم کو نقصان پہنچا کے اپنے روح کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ نظریہ، تو یہ تمام نظریات جو ہیں ان کو اسلام جو ہے اس کو رد کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا۔ جو ہے رہبانیت جو ہے وہ اسلام نہیں قبول کرتا نا۔ اور پھر یہ کہ جو ایک اسلامی نظریہ ہے، وہ نظریہ کیا ہے کہ اس نظام حکومت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھیجا ہے، انسان کو خود کوئی خود مختاری نہیں ہے، اور جو ہے وہ کوئی غیر ذمہ داری کا اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایسے عمل جو ہے وہ کر سکے۔ تو اس کو وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، ہم مسلمان جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو ہے خود مختار نہیں ہیں۔ ہم نے ان اللہ تعالیٰ کی آیات اور ان کلامات سے جو ہے وہ ہم نے اپنے لیے ایک رہنمائی لینی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اچھا مومن جو ہے وہ بنانا ہے۔ تو اس میں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، سورۃ الکہف کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الکہف جو ہے اس کا ہم زمانہ نزول اور پس منظر جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی کا تیسرا دور ہے، اور ہجرت حبشہ اور شیب ابی طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال، ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک مشکل ترین دور تھا۔ اور اس میں خاص جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مشرکین کے کچھ سوالات تھے کہ صحابہ کہف کون تھے، اور قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے سوال جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ صورت میں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے اور آزمائش ہے، توحید پر استقامت کی آزمائش ہے، علم کی کمی پیشی پر آزمائش ہے، اقتدار کی آزمائش ہے، زندگی کی مختلف حالتیں ہیں جو کہ انسان کی اپنی حالتیں ہیں کہ انسان جلد باز ہے، ناشکرا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تنگ دل ہے۔ تو یہ انسان کی حالتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جو ہے وہ آزماتا ہے۔ اس میں کچھ واقعات جو ہے اس میں بیان کیے گئے، جیسے ابھی جو سوال کیے گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو جو بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات کو ہی جو ہے وہ مشرکین مکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو چسپا کر دیا۔ سورۃ الکہف کی کیونکہ فضیلت کے بغیر تو ہم آگے چل نہیں سکتے، تو سورۃ الکہف کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن جو ہے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، تو جس جگہ وہ تلاوت کرے گا وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک تمام فاصلے جو ہے وہ نور و منور سے بھر جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کا نور رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور چمکتا رہتا ہے۔ دجال سے حفاظت کا ذریعہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کو ایسے ہی پڑھے جیسے کہ وہ اتاری گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ دجال کو پا لے گا، تو دجال اس پر مسلط نہیں ہو پائے گا۔ تو یہاں پر دجال کی فتنے سے، دجال ایک فریب ہے جو کہ ہر دور کا اپنا ایک فریب ہوتا ہے، ہر دور کا اپنا ایک فتنہ ہوتا ہے جو کہ انسان کو اللہ کی اطاعت سے دور لے جاتا ہے۔ اور پھر ان آیات کو حفظ کرنے کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ جو 10 آیات جو ہے ان کو حفظ کرے گا وہ فتنہ دجال سے بچا رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات بھی وہ جو کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، یعنی کہ اس پر دجال جو ہے اس کا غلبہ جو نہیں آ سکے گا، کیونکہ یہ جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے۔ اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی ایک گھڑی ہوتی ہے جو کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص طور پہ علماء کرام کہتے ہیں عصر اور جو ہے وہ مغرب کے دوران کا وقت، کیونکہ اس وقت میں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں سجدہ نہیں ہوتا، تو اس میں پھر یہ کہ دعا جو ہے انسان کثرت کرے، تو یہ ہم جو ہے اس میں دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور یہ لفظ بڑھا کر کے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر قرآن پاک کا آدھا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب نرمی سے پیش آنا۔ تو نرمی جو ہے وہ ضرور، یعنی کہ ہر معاملے میں ہمیں نرمی کا خیال رکھنا ہے، کوئی بھی اختلافات ہوں اس میں نرمی، نصیحت کی گھڑیوں میں نرمی، برائی سے روکتے وقت نرمی، مسلمانوں سے میل ملاقات میں نرمی، تو غیر مسلمانوں کے ہمراہ معاملہ کرنا نرمی، والدین کے سامنے جب ابھی ہم نے پڑھا نرمی، بیوی کے ساتھ، بچوں کی تربیت میں، یعنی کہ
یہ لفظ اگر ہم یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہاں اس کو قرآن کے مڈل میں رکھا، تو ہر چیز میں نرمی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نرمی ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور سختی ہر چیز کو بدصورت بنا دیتی ہے. تو ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ الکہف کی طرف. اس کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی حمد بیان کر رہے، الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اس نے نازل کیا اپنے بندے پر اس کتاب کو، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے. تو پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو نازل کیا، اور اس کتاب کی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اس میں کوئی کجی نہیں، یہ سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتی ہیں. توحید کی آیات اللہ تعالیٰ اس کے بعد بتا دی تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کرے، جو مان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اور ان کے لیے اچھا ڈیرا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں بھی علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو، بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غم ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنے جان کھو دو گے، اور کہ اگر یہ تعلیم پر ایمان نہیں لاتے. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، وہ اس کو ہم نے اس زمین کی زینت بنایا تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرتا ہے. آخر کار ان سب کو ہم نے چٹیل میدان بنا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا آزمائش کے لیے بنایا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پرکھے کہ، اور اس میں جو لفظ بھی استعمال کیا گیا نا لِنَبْلُوَکُمْ، یعنی کہ آزمائش جو ہوتا ہے کہ لوہے کو، جو سونا جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کو پگھلانا. سونا جو ہوتا ہے نا وہ کب پگھلتا ہے؟ جب اس کے نیچے بہت آگ لگتی ہے، اور پھر وہ پگھلتا ہے اور پھر اس کو شیپ دی جاتی ہے نا. تو انسان کو جو آزمائش ہوتی ہے وہ اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو ایک شیپ دینے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر آزمائش آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بتایا کہ اس زمین کو ہی میں نے بنایا ہے، اور اس کی زینتوں کو جو ہے وہ میں نے آزمائش کے لیے بنایا. یہی ہماری اس آج کی جو ہے ہماری آیتیں جو ہوگی تکرار، ہماری آیتیں تکرار ہوگی. اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ غار والوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں، باغ والوں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ذوالقرنین کا جو ہے واقعات اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اور پھر اس میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی کا کیا مقصد بتاتے. غار والوں کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. غار والوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے لیے کوئی عجب بات ہے جو غار والوں کا واقعہ کہ وہ کہاں چلے گئے تھے. اور ان کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی حالت بتا رہے الحمدللہ کہ جب وہ چند نوجوان تھے، وہ غار میں پناہ گزیر تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. یعنی کہ ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے رب کے آگے فریاد کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان لا رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جو ہے اپنی رحمت خاص نواز اور ہمارے معاملے میں تو درست جو ہے وہ معاملہ ہماری رہنمائی کر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح رہنمائی کی کہ ان کو ایک غار میں سلا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سوچیں کہ اچھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا دیا اور وہ تو وہاں پر غار میں چلے گئے، تو ان کی کس طرح رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اس فتنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. تو ہجرت کے دیکھیں کہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہجرت کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اختیار کیا. تو غار میں رہتے ہوئے بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رشد جو ہے اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا دیا. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے اور اپنے رب کے پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے تھے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو معبود کو نہیں پکاریں گے. اتنی خوبصورت یہ باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ نوجوان تھے. نوجوان جو ہوتے ہیں ان کی تو اپنی بہت اتنی خواہشات ہوتی ہیں، وہ دین کی طرف تو آنا تو دور کی بات ہوتی ہے، کہ وہ نوجوان تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ہدایت جو ان کو دی تھی، ہدایت کی اس میں ترقی اللہ تعالیٰ نے بخشی تھی کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا. اور پھر ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا تھا، اور ان کی اس مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اعلان جو ہے انہوں نے کیا تھا الحمدللہ.
تو یہ بہت ہی میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی اور غور و فکر کی بات ہے کہ وہ اس غار میں جو ہے وہ رہ رہے تھے، جہاں پر آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ کتنا 300 سال سے زیادہ عرصہ وہاں پر رہے ہیں، اور وہ اس غار میں رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے جو ہے ایک وسیع وہاں پہ جگہ بنا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا سامان، یعنی کہ وہ سامان اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا کہ سورج جو تھا وہ وہاں پہ چڑھتا تھا، ڈھلتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو سائڈ جو ہے وہ بدلاتے تھے تاکہ وہ جتنی دیر وہاں پر رہے ہیں وہ زندہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ میں وہ اسی حوالے سے سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان جو ہوتا ہے نا وہ ایک جو ہوتا ہے نا وہ روح کی چیز ایک ہوتا ہے نا ایمان جو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی کہتے ہیں، ہمیں قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ زندہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ایمان ہے، اور جن کے اندر ایمان نہیں وہ تو ویسے ہی مردہ ہے۔ تو یہ چلتے پھرتے لوگ جو ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ تو اللہ کی نظر میں مردہ ہے، اور وہ جو غار میں پڑے ہوئے تھے جو لوگوں کے لگتا تھا مردہ ہے لیکن ان کے اندر ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا۔ کیا کیا نشانیاں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دکھاتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ رہنمائی الحمدللہ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں ایک نشانی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دے تو اس کے لیے کوئی ولی اور مرشد جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو غار والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کس طرح جو ہے ان کو وہ وہاں پر رہے، اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اس میں نہیں ہم جائیں گے کہ وہ ان کی گنتی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں جو ان کے حوالے سے، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک خاص بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی چیز کے بارے میں ایسا نہ کہیں کہ میں کل بتاؤں گا، یہ مثلا کہ نصف یہ کہ جو کچھ بھی مثلا کہ ایسا نہ کہ اللہ یہ کہ اللہ چاہے، اگر بھولے تو ایسی بات زبان سے بھولے سے نکل جائے تو فوراً جو ہے وہ اپنے رب کو یاد کرو اور امید کرو کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تک کی بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا ہوگا مشرک مکہ کو کہ میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ایک دفعہ متوجہ کرا دیا کہ انشاءاللہ، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے، کسی اولیاء، کسی پیغمبر، کسی کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پھر ہم جو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد غار والوں کا جو واقعہ تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے جو ہے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جو روکتے ہیں، اس میں ہم آیت 27 کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ صبر کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں جو ہے وہ بچ کرنا چاہتے ہیں کہ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں، طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی جات سے غافل کر دیا، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، جس کا طریقہ کار جو تھا افراد و تفرید کا تھا۔ اور صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے وہ اس کو مانے، اور جس کا جی چاہے اس کو انکار کر دے، اور جو انکار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپیٹ جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کو گھیر لے گا، اور پھر اس کے لیے عذاب جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے انہیں توازا جائے گا جو تیل کی ترچھٹ جیٹا ہوگا، اور ان کا منہ وہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ اور وہ لوگ جو مان رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیک عمل ہے، اور ہم نیکوکاروں کو اچھا اجر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو باغ والوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، 2 دوستوں کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو 2 دوست تھے ان کے حوالے سے کہ ایک جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے نوازا تھا، دوسرا جو دوست تھا اس کے پاس ویسی رحمت نہیں تھی، تو جو اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا اور اس کا تکبر جو تھا اور اس کو یقین تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اور اگر کچھ بھی جو ہے وہ فنا نہیں ہوگا، تو اگر قیامت آئے گی تو پھر بھی مجھے یہ سب کچھ جو ہے وہ ویسا ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اس رویے کو ناپسند کیا، اور اس کے دوست نے جو ہے اس کی طرف اس کو متوجہ کروایا اور اس کو کہا کہ تم نے کفر کیا۔ تو اس کے دوست نے اس کو کہا کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، وہ تجھے ایک پورا آدمی بنا دیا، رہا میں تو میرا تو رب وہی رب ہے،
اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا وہ اپنی اصل کو نہیں بھولتا, وہ اپنی اصل کی طرف جو ہے وہ واپس جاتا ہے, اور اس کی جب تک وہ اپنی اصل کی طرف واپس نہیں جائے گا تب تک جو ہے وہ اپنے رب کو جو ہے وہ نہیں پہچانے گا. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے دو دوست نے اس کو متوجہ اس کی طرف, اس بات کی طرف کروایا کہ جو تم کر رہے ہو وہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور میں تو اپنے رب کے اوپر یقین کرتا ہوں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وظیفہ کے سب کپڑے پہنائے جائیں گے, کچھ ہی مسندوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. سوری میں تھوڑا پیچھے چلے گئی. اور پھر ایسا ہی ہوا, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو تھا ایسی ہوا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ اس کا سارا باغ جو تھا وہ تباہ ہو گیا. اور پھر وہ کہنے لگا کہ کاش جو ہے میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا, اور نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ جو اس کی مدد کرتا, اور نہ وہ خود ہی اپنی کوئی مدد کر سکا. تو انسان اپنے جتھے اور اپنے گروپس جو ہیں اور اپنی جماعتوں کے اوپر مغرور نہ کرے, کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ انسان کے کام نہیں آئیں گے. تو اس کے جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. تو یہ باغ والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو باغ والے کو یہ سب کچھ عطا کیا تھا, دیا تھا, لیکن یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس کو یہ یقین نہیں تھا کہ مجھے اللہ دے رہا, اس کو لگتا تھا کہ میں تو خود محنت کرتا, تو اس وجہ سے جو مجھے جو ہے وہ ملا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اس کو جو میرا تھا وہ میں نے لے لیا. اور پھر اس میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. سورت آیت 45 میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھا دو کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین میں پودا جو خوب گھنی ہو گئی, یعنی کہ پود جو ہے وہ خود گھنی ہوگی, اور کل وہی نباتات بھس ہو کے رہ جائیں گی, اور جیسے ہوائیں اڑے جسے ہوائیں جو ہے وہ اڑائے پھر رہی ہوں گی. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ہنگامی جو ہے وہ آرائش ہیں, اور اصل میں جو باقی رہنے والی ہیں وہ نیکیاں ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بالکل ختم ہونے والی ہے, اس کی کوئی حقیقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو فکر کی بات کر رہے ہیں کہ فکر اس دن کی ہونی چاہیے کہ جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے, اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کے جمع کریں گے کہ اگلے پچھلے جو ہے وہ ایک مثلا وہ سب جو ہے وہ سب اللہ کے حضور میں اکٹھے ہو جائیں گے, اور پھر ان کو مجرمین کو ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا, اور وہ حیران ہوں گے اس بات, کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی چھوٹی بات اس میں چھوڑی گئی اور نہ اس میں کوئی بڑی بات جو ہے اس میں جو ہے وہ چھوڑی گئی, ہر چیز اس میں جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے. تو وہ قیامت کا جو دن آئے گا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں جو ہے وہ اس میں قیامت کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے نشانے, کیونکہ یہ فتنہ دجال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بارے میں جو فرماتے رہے ہیں, اور جو ہے یاجوج اور ماجوج کی بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ جب بات آئے گی تو وہاں پہ بھی ہم قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اس میں بات کریں گے. اس میں آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا. یہاں پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ میں توجہ کروا رہے کہ ابلیس جو ہے وہ بارہا انکار کرتا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کہتا جا رہا ہے کہ میں انسانوں کا دشمن جو ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے اور تم اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارہا بچانا چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں جو ہے وہ ایسے گڑھے میں جو پھینکے گا جہاں سے تم نکلنا تمہارے لیے مشکل ہوگا. تو پچھلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی کہ قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, اللہ کی راہ پہ چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ دفاع کرتے ہیں. اور یہ کہ اچھے دوست بناؤ اور اچھے دوست بنو, جو برا ایسا کام کر رہے ہیں ان کی اصلاح کرو, اور دنیا کی حقیقت کو سمجھو, اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب قرآن دیا, اس کو پکڑو. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا, مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا, اور اس کے سامنے جب بھی ہدایت آئی ہے
تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور جو ہے وہ اس نے نہیں رب کے حضور جو ہے معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روکا ہے؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہٹ درمی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم یہ سوچیں کہ خدا نہ کرے کہ ہمارے اوپر ایسی قوموں کا عذاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ قرآن کو جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، اور فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اس کے رب کی آیات اس کو سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان وہ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے۔ کوئی جو ہے وہ اس کے لیے کوئی بندہ کسی کے کام نہیں ہے کہ انسان خود جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا سامان کر جائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کچھ بستی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے، یعنی کہ ہلاکت کا وقت مقرر ہے، لیکن بستیاں موجود بھی ہوتی ہیں، وہ جسمانی طور پہ بے شک نہ ہلاک ہو لیکن ذہنی طور پر وہ ہلاک ہو چکی ہوتی ہیں اور روحانی طور پر وہ ہلاک ہو چکی ہوتی ہیں، صرف ان کا جسم کا ہلاک ہونا باقی ہوتا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جیسے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا، تو اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے خادم کے ساتھ جو ہے ایک سفر کی طرف وہ گئے، اور اس سفر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اس سفر پہ چلتا رہوں گا جب تک مجھے میری منزل نہ مل جائے۔ تو یہاں پر بھی ایک سوال تھا، اور آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھی ایک سوال تھا کہ جو اس دنیا کے علم کے حوالے سے کہ بھی کون زیادہ علم میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ایک دوست کی طرف، اپنے ایک بندے کی طرف جو تھا ان کی رہنمائی کی، اور وہاں اس سفر کے لیے وہ نکلے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا سفر شروع ہوا اور ان کا غلام ان کے ساتھ ہے اور ان کا ایک جذبہ اور ایک شوق نظر آ رہا ہے، اور پھر انہوں نے راستے میں جب ان کا غلام ان کو ناشتہ دینے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ جس وقت کا وہ منتظر تھے، غلام کو اس کو بتانا بھول گیا کہ وہ مچھلی جو تھی وہ تو نکل گئی جس سفر پہ ہم نے جانا تھا۔ تو یہاں پر شیطان کا جو ہے وہ بتایا کہ شیطان ہی جو ہے وہ انسان کو غافل کرتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم جذبہ دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اسی راستے پہ واپس جائیں گے، اسی نقشے قدم پر ہم جائیں گے اور ہم اپنی منزل کو پا لیں گے۔ تو جب طلب ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں انسان کو جو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، پھر نکل جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت رہنمائی کرتا ہے، اور یہ تھا بھی بہت خاص علم، اور میرے اور آپ کے لیے تو قرآن کا علم جو ہے وہ بہت خاص علم ہے، اور یہاں پر اس خاص علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ہدایات کریں گے۔ اور جب وہ وہاں تک پہنچے ہیں تو انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی۔ اور اس نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر کار آپ اس کو صبر کر بھی کیسے سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر تیسری دفعہ آ گیا انشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بھی آپ نے نہیں انشاءاللہ کہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دوسرے جو دوست تھے اس نے کہا کہ ماشاءاللہ، یعنی کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہاں پر آ گیا یہ بات، اور وہ کسی معاملے میں جو ہے انہوں نے کہا میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ سفر بڑھتا رہا، اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں وہ چلتے رہے۔ جب وہ دونوں جا رہے تھے تو وہاں پر ایک کشتی آئی، اور کشتی جو میں انہوں نے شگاف ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا جو ہے وہ کام کیا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ایک مقصد نظر آ رہا ہے کہ ان کو بیدار کرنا، ان کے اندر جو کویسچنز جو آ رہے تھے، جو سوال ان کے اندر آ رہے تھے، ان کو متحرک کیا جا رہا تھا کہ وہ سوچیں کہ یہ کیا ہے۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سفر وسیلہ ظفر، کہ جب ہم سفر کے لیے نکلتے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو جواب تو نہیں دیا ان کو، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ جو ہے آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا اور کہا کہ میرے معاملے میں تھوڑی سی نرمی کیجیے۔ جب دوبارہ جو گئے ہیں تو ایک لڑکے کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کر ڈالا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، انہوں نے پھر کہا کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ تو آخر کار انہوں نے کہا کہ میری آخری غلطی سمجھتے ہوئے جو ہے وہ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو انہوں نے پھر وہ ساتھ جو ہے ان کے ساتھ چل پڑے۔ تو اس طرح جو ہے وہ چلتے رہے ہیں،
اور یہاں پہ صبر کی بات ہے تو حضرت علی کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوداگر کو گرنے نہیں دیتی، کہ نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نگاہ میں. یعنی کہ انسان جب اپنے آپ کو روکتا ہے کہ میرا استاد ہے، مجھے تعلیم دے رہا ہے، میری تربیت کر رہا ہے، تو مجھے اپنے آپ کو روک رکھنا، میرا استاد مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور پھر اس کے بعد جب تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شہر میں گئے اور وہاں پر ان کے لوگوں نے مہمان نوازی سے منع کر دیا. وہاں پر ایک دیوار گری تھی جس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کھڑا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو انہوں نے اس بات پر جو ان کو بتا دیا، آگے وہ وضاحت کریں گے اس بات کی کہ جو جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے اس کا کیا مقصد تھا. کشتی کے بارے میں بتا دیا کہ اگر میں اس کو نہ توڑتا تو آگے ایک بادشاہ تھا جو کہ اس غریب آدمی کی کشتی کو لے لیتا، چھین لیتا. اور پھر ایک لڑکے کے بارے میں بتایا کہ اگر میں اس کو نہ مارتا، یعنی کہ وہ ایک اس کے ماں باپ جو تھے وہ مومن تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کے بدلے میں انہیں ایک صالح اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا. اور یہ کہ یتیم بچوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کے جو دیوار بنائی اس کے نیچے اس کے خزانہ تھا، تو اس میں جو تھا تاکہ وہ خزانہ وہاں پہ رہے اور جب وہ بچے جوان ہو جائے اس خزانے کو لے لیں. یہ تینوں معاملات جو اس میں بتائے گئے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دور اندیشی جو تھی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آئی، جو کہ ہمیں اپنے معاملے میں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، کہ وہ جس کا پتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذریعے سے بتاتے کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر اور باطن کا علم ہے. مجھے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کا علم ہے. تو انسان جو ہے، اور پھر اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے وہ اس کی جو اس کی نیکیاں جو انسان کرتا ہے اس کی نیکیاں جو وہ نسل در نسل جو ہے وہ اس کی نیکیوں کا اثر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا. انہوں نے کہا اور میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اصل جو ہے وہ فعل الہی ہے اور احکام الہی ہے. کرنے والے بھی اللہ کی تعالیٰ کی ذات ہیں اور حکم بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے ہو تو اس وقت یہ بات ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ذوالقرنین جو تھے وہ کون تھے؟ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا اور اسے ہر طرح قسم کے اسباب اور وسائل جو ہے اس کو بخشے تھے، ہر طرح کا سر و سامان دیا تھا. ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جو تھا ایک اختیار دیا تھا، اور وہ ڈفرینٹ مہم پر وہ گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے مختلف جو لوگ تھے ان کی انہوں نے مدد کی. اور ان کی مدد جب انہوں نے کی الحمدللہ جب ہم دیکھتے ہیں، اور ان کا جو ایک ہمیں کریکٹر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس میں باقی اقوام کے ساتھ ساتھ ایک ایسی قوم کی بھی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے جو یاجوج اور ماجوج جو تھے جو کہ تنگ کر رہے تھے ایک قوم کو، تو وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے ان کی مدد کی. تو بیسکلی ذوالقرنین جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا، اور اس اقتدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا اور کہ تم جس کو چاہو تم جو سزا دو اور جس کو چاہو تم چھوڑ دو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انسانوں کی غلامی سے نکالنے کا کام کیا اور ان لوگوں کو اپنے رب سے متعارف کروایا. انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی فیور نہیں چاہیے، یہ تو میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور پھر یہ کہ جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یہ دیوار ختم ہو جائے گی، تو یہ میرے رب کا جو ہے وعدہ ہے، یہ اس کو میں جو ہے وہ پورا کر رہا ہوں. تو ذوالقرنین جو ہے وہ ایک مومن تھے، ان کے ہمیں پتہ چل رہا ہے آخرت انہیں یقین تھا، ایک عادل بادشاہ تھے، نفس پرست نہیں تھے، متکبر نہیں تھے، عدل کرنے والے تھے اور خیر خواہ تھے کہ انہوں نے کس طرح انسانیت کی مدد کی. اور پھر اس نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ میرے پاس بہت ہے اور تم بس میری محنت سے میری مدد کرو. یعنی کہ ان کے کو ساتھ ملا کر انہوں نے یہ دیوار بنائی اور پھر اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ برحق جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ جب فیصلہ ہوگا قیامت آئے گی تو پھر یہ دیوار جو ہے وہ ڈھٹ جائے گی. اور پھر یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک روز قیامت کے حوالے سے کہ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گٹ پٹ ہو جائیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا اور اب سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا کہ جب ہم جہنم کو
کافروں کے سامنے لائیں گے اور ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے منہ موڑے گا، میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے نشانیوں میں کچھ نشانیاں ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی نشانی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب جو ہے وہ عام جو ہے وہ ہو جائے گی، اور جو ہے اس میں اپنا قیامت کی نشانیوں میں جو ہے یہ دجال کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے بالکل نیچے جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھی قیامت کے فتنے اور اس قدر شدید ہوں گے کہ لوگ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے کہ تاکہ جلدی جلدی قیامت آ جائے، یعنی کہ یہ اتنے فتنے جو ہوں گے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ جو اقبال کا شعر جو ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو ہمیں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان فتنوں میں اپنے آپ کو گھیر نہ دیں، اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہم سوچیں کہ ہم تو اللہ کے دین کا ہی کام کریں، لیکن ہم وہ جو جہلیت کے جو چار میں نے آپ کے سامنے وہ نظریات رکھے ہیں، ان نظریات کو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہم نے شرک میں تو نہیں پڑ گئے، کہیں ہم رہبانیت میں تو نہیں پڑ گئے، کیا ہم اسلام کا صحیح نظام جو ہے اس کو ہم سمجھ سکے ہیں، کیا ہم نے اپنے ان بتوں کو توڑ دیا ہے تاکہ ہم اپنے کعبہ کو محفوظ کر سکیں۔ اور پھر یہ کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ عطا کی ہے کہ ہم اس کو کریں۔ اور پھر آخر میں سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ جو فرمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد اور ناکام اور نامراد کون ہے، اور وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش جو ہے وہ راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا تو اسی حوالے سے کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، قرآن سے تعلق نہیں جوڑتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اپنی آخرت کو یاد نہیں کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر یہ کہ کچھ نہیں سمجھتے، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے، اور ہمیں کوئی کہہ کے تو دیکھے کہ ہم جو ہے وہ کس طرح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور پھر بالکل آخر پہ اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کہہ دو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہوگی۔ یعنی کہ یہ توحید کا ایک ایسی علامت اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر چیز جو سیاہیوں کے ساتھ تم لکھ بھی لو تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ الحمدللہ اس رب سے ہمارا تعلق ہے، اور اس رب نے ہمیں عزت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں، تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ دو کام جو ہے میرے اور آپ کے کرنے کے ہیں، شرک سے اپنے آپ کو بچانا اور نیک عمل کرنا، اور نیک عمل وہی ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، وہی ہمارے لیے نیک عمل ہے، اور ہمارے لیے اور کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ دوبارہ ان واقعات کی طرف انشاءاللہ میں متوجہ کروانا چاہوں گی۔ جیسے 54 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے اس صورت میں یعنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگوں کو قرآن پھیر کے بتایا، اور ہر طرح کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اور ان فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور فتنوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہے۔ تو ہم مشکل ترین دور میں سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ تو یہ جو واقعات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتائے ہیں، ہمیں اس میں سمجھائے ہیں، اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتایا ہے کہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے، اور تمہیں مال کی آزمائش ہے، تمہارے علم کی آزمائش ہے، اور تمہیں اقتدار کی آزمائش ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔
تو اس کے بارے میں ہمیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں جو ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت تم نے کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور نیک عمل کرنے۔ غار والوں کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حق کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا، یعنی کہ مال و متاع، جوانی، آرام، سہولت، ہر چیز کو جو ہے وہ کر دیا۔ اور ہمیں یا اس وقت کے دیکھنے والوں کو لگا کہ وہ اندھیروں میں، غار کے اندھیرے میں چلے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور ان کے اندر زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور ان کے اندر جو ہے زندہ رکھا، الحمدللہ۔ اور جب وہ واپس آئے ہیں تو وہی ایمان جو لے کے وہ غار میں گئے تھے، وہ اس وقت کے دور کے لوگ سب جو تھے انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ باغ والوں کا ہم دیکھتے ہیں، ایک مبلغ تھا وہ شخص جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا، اور آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بارہا ہمیں جو ہے بتاتا ہے ہمیں کہ ابلیس ہمیں نیکی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اور قصہ موسیٰ اور خضر کا کہ ایک ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علم کا شوق رکھیں، صبر، استقامت اور اطاعت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور ذوالقرنین جو تھے وہ ایک مبلغ تھے، اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا، ہمارے پاس بھی اقتدار ہے، تو ہم نے اس اقتدار کو غلط استعمال کرنا ہے یا صحیح استعمال کرنا ہے؟ ہم سب اپنے گھروں کی ملکائیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو وہ مبلغ تھے، حضرت باغ والوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، ان کے اندر کتنی خیر خواہی تھی۔ حضرت عمر کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو ذوالقرنین کا خیال آتا ہے کہ اس نے کس طرح اسلام کو پھیلایا اور حضرت عمر نے کس طرح پھیلایا۔ حضرت عثمان کو دیکھتے ہیں انہوں نے اسلام کو بچایا، کہ کس طرح انہوں نے غار والوں کی طرح انہوں نے اسلام کو بچایا، ان کے اس دور میں جو ہے انہوں نے کیا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کون سی قربانی دے سکتے ہیں۔ غار والوں کی طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم کیا کریں گے؟ ایک اپنے آپ کو صحیح راستے کی طرف ہم اپنی رہنمائی کریں گے اور اپنے ایمان کو جو ہے وہ داؤ پہ نہیں لگائیں گے، یا باغ والوں کی طرح جو ہے وہ حق کی جو امر معروف اور نہی عن المنکر کریں گے، علم حاصل کریں گے، اور ذوالقرنین کی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو ہم جو ہے الحمدللہ بہترین طریقے سے استعمال کریں گے۔ تو یہ آج کی کچھ جو آیات تھیں، اور اس میں ہم دیکھیں کہ اس میں سبق، اس صورت میں میں نے کیا سبق حاصل کیا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں بدل سکتی، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی طرح طرح سے مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے۔ تنبیہ اور تفہیم اور تعلیم، جن کی تنبیہ کہ سمجھ جاؤ ورنہ مٹ جاؤ گے، عبرت حاصل کرو۔ تفہیم، فہم سے انسان کی سعادت، خوشبختی اور بدبختی، فلاح اور نقصان دراصل کن چیزوں میں ہے، اس بات پہ غور و فکر کرو، سمجھو ذرا۔ اور تعلیم جو ہے وہ زندگی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو منشور دیا اللہ تعالیٰ نے، جو اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، وہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور اپنی اصلاح نفس اور تزکیے کے لیے نماز کا نسخہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور آج کی جو ہماری آیت تکرار ہے، الحمدللہ الحمدللہ، وہ کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یقیناً ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کے لیے زینت کے طور پر بنایا ہے، ان کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، فائدے کے لیے بنایا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ تو یہ آج کی کچھ باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری اور آپ کی کوششوں کو انشاءاللہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں معراج دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، مکرم بنایا ہے، اپنے مقام کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آزمائشوں کے دور میں یہ سورۃ الکہف کا کہا کہ ہر جمعے کو پڑھنا ہے، اور جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ان کی آزمائشیں جیسے ہم دیکھیں کہ ہم کسی نہ کسی دور میں ان آزمائشوں سے ہم گزرتے ہیں، کبھی مال کی اور کبھی علم کی اور کبھی دوستوں کی، تو اس میں ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہمیشہ جو ہے وہ ہم خوش